الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ بحر الرائق کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کرنا، ہتک کرنا، مذاق اڑانا کفر ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ جہل کی وجہ سے یہ کام کر دیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ جوتوں کے کارخانوں میں کاغذ پر ناپ لیا جاتا ہے، پھر اس ناپ کے اندر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جیسے محمد اسحاق اور عبداللہ وغیرہ، کیا یہ درست ہے؟ دراصل اس جگہ پر نام لکھنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود اس شخص کا ناپ لینا ہوتا ہے، پیر کے ناپ، پیر کا سائز لینا ہوتا ہے۔ تو یہ کام اگرچہ بے ادبی ضرور ہے، بے ادبی ضرور ہے یہ، تو اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ دو رجسٹر رکھ لیا جائے، ایک میں نام لکھ لیا جائے اور ایک میں ناپ بنا دیا جائے پورا۔ اور جس شخص کا نام لکھا ہوا ہے، مثلا عبداللہ ہے کوئی شخص، تو عبداللہ کے آگے 15 نمبر لگا دے، اور وہ دوسرے رجسٹر کے اندر جو ناپ لیا ہوا ہے تو اس ناپ کے اندر 15 نمبر لکھ دیں، تو اس طرح کام بھی ہو جائے گا اور وہ شخص بے ادبی سے بھی محفوظ رہ جائے گا۔ اسی طرح سوال یہ کہ کسی عالم دین کی توہین کرنا کیسا ہے؟ ایک عام مسلمان کی توہین کرنا، برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، فسق و فجور اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب یہ ایک عام مسلمان کا حال ہے تو عالم دین تو اس سے کئی درجے اوپر ہوتا ہے۔ عالم دین کی توہین، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عالم دین کی توہین اگر علم کی وجہ سے کی جا رہی ہے، عالم ہونے کی وجہ سے توہین کی جا رہی ہے، تو اندیشہ ہے کہ کفر کا اندیشہ ہے۔ اور حافظ صاحب نے فتح الباری میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے ولی کی توہین کرتا ہے تو وہ میرے سامنے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ تو دو ہی گناہ ایسے ہیں، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دو ہی گناہ ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مقابلہ کرنے کو اور اپنے سامنے کھڑے ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ایک گناہ سود ہے، جس میں سود کھانے والا اللہ تعالیٰ سے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو علماء کی توہین کرتا ہے۔ اور شیخ احمد مصطفیٰ مجددی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں شخصوں کا خاتمہ کفر پہ ہونے کا اندیشہ ہے، سوء خاتمے کا اندیشہ ہے اس کا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں علماء کی توہین کرنے سے۔ اور اس سے کیا ملتا بھی کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی شخص کسی عالم دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی مجلس میں برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس سے عالم دین پہ کیا فرق پڑتا ہے سوائے یہ کہ اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ان کو دے دیتا ہے۔ پہلے ہی کون سا نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہے جو دوسروں کو نیکیاں بانٹتا پھر رہا ہے۔ اسی لیے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے تو بزرگوں کے ان اعمال پہ حیرت ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگیوں میں تو اعمال کرتے رہے اور خوب اعمال کر کے چلے گئے، اور موت کے بعد بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب نے یہ کہا، مولانا رشید احمد گنگوئی نے یہ لکھا ہے، یہ کیا، جو ان کی توہین کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے ان کو۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہے کہ وہ بزرگ اپنے اعمال زندگی میں کر کے چلے گئے اور موت کے بعد بھی لوگوں کی نیکیاں سمیٹنے میں مشغول ہے، موت کے بعد بھی لوگوں کے خیر کے اعمال سمیٹنے میں مشغول ہے۔ کہ جو شخص نیکیاں کرتا جا رہا ہے اور علماء کی توہین کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، ان کی برائی مذمت بیان کر رہا ہے، تو اپنی نیکیاں دیتا جا رہا ہے ان کو۔
لہٰذا اس کام سے اپنے آپ کو روکیں. یہ صرف ایک زبان کا چسکا ہے خالی، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سوال یہ کہ کیا قرآن مجید سے فال نکالنا درست ہے؟ قرآن مجید سے فال نکالنا منع ہے، اور مالکیہ کے نزدیک قرآن مجید سے فال نکالنا حرام ہے. اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ کہ یہ غیب کا علم جاننا ہے اس کے ذریعے، اور علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر فال میں کسی شخص کا نام غلط نکل آیا تو جس شخص کا نام نکلا ہے وہ یقیناً قرآن مجید کی توہین کرے گا اور بے احترامی کرے گا، تو اس سے اس کے ایمان جانے کا خطرہ. اس وجہ سے علماء نے قرآن مجید سے فال نکالنے کو منع کیا ہے. اسی طرح ایک سوال یہ کہ داڑھی کا مذاق اڑانے والے کا کیا حکم ہے؟ داڑھی دراصل اسلام کے شاعر میں سے ایک شعار ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین، سلف الصالحین نے، سب نے داڑیاں رکھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم بھی فرمایا. بخاری میں آپ نے فرمایا واف اللحا، داڑھی بڑھاؤ. تو یہ ایک سنت موقدہ ہے. البتہ اگر کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے تو اس کو اسلام سے، ایمان سے خارج تو نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اس کو سنت کے خلاف کرنے والا ضرور سمجھا جائے گا. یہ شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ ضرور سمجھا جائے گا. اور اگر کوئی شخص داڑھی والے کا مذاق اڑا رہا ہے اس بات پر کس نے داڑھی رکھی ہے، مثلا کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس بات داڑھی والے کا، تو اس بات پر ہی مذاق اڑا رہا ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو داڑھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا اور خود بھی رکھی ہے داڑھی. تو جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کا کسی مذاق اڑائے تو اس کے دل میں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اس کے دل میں ہوگا. جس کے دل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے جس شخص کے، تو اس کا ایمان کا آپ خود اندازہ لگا لیں کس درجے کا ایمان ہوگا اس کا. اس لیے داڑھی کا مذاق اڑانا بالکل بھی جائز و درست نہیں ہے. اسی طرح سوال یہ کہ کیا کسی مستحب عمل کو فرض یا واجب سمجھ کر کرنا غلط ہے؟ جی، فقہاء اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مستحب عمل پر اس طور پر دوام اور لزوم کرتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے پر غلط سمجھتا ہے اپنے آپ کو یا کسی کو، اور برا بلا کہتا ہے، تو اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے. مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے بعد دائیں طرف مڑ کر بیٹھنے کو نماز میں شیطان کا حصہ قائم کرنے کو کہا کرتے تھے. یعنی نماز میں شیطان نے اپنا حصہ قائم کر لیا. جو شخص اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ نماز کے بعد ہمیشہ دائیں طرف مڑ کر بیٹھے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کئی موقع پر بائیں طرف مڑ کر بیٹھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چاش کی نماز کو ایک ساتھ جمع ہو کر، جس طرح عام جماعتیں ہوتی ہیں، جماعت کی صورت میں مسجد میں آ کر پڑھنے کو منع اور بدعت قرار دیا کرتے تھے. حالانکہ یہ دونوں عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دونوں عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان دونوں اعمال کو. لیکن چونکہ یہ شخص لازم سمجھ رہے اور التزام کر رہا ہے، ضروری سمجھ رہا ہے، اور چھوڑنے کو برا بلا سمجھ رہا ہے، تو اس شخص کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے. اسی طرح سوال یہ کہ کیا بچے کا نام کسی بزرگ سے رکھوانا چاہیے؟ جی بالکل، بچے کا نام بزرگ سے رکھوانا بہت مستحسن ہے. اچھا ہے کہ بچے کا نام بزرگ ہی رکھے کوئی. اور تکملہ فتح الملہم میں ہے کہ بچہ جس وقت پیدا ہو تو اس کو کسی بزرگ کے پاس لے جائے اور ان کے ہاتھ میں دے، وہ اس بچے کا نام رکھے
اور اس نام پر وہ شخص خوشی کا اظہار بھی کرے، کیونکہ یقیناً بزرگوں کی طرف سے جو نام رکھا جاتا ہے اس نام میں بڑی خیر و برکات ہوتی ہیں. اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن بھی نام رکھنے کا جواز ہے، اس دن نام رکھنا بھی جائز ہے. ضروری نہیں کہ 7ویں دن ہی نام رکھا جائے، بلکہ اس دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے کہ جس دن وہ بچہ پیدا ہوا ہے. اسی طرح سوال یہ ہے کہ سویم میں یا 10ویں دن یا 40ویں میں لوگوں کو بلانا، کھانا کھلانا اور اس کو ضروری سمجھنا کیسا ہے؟ سویم میں 10ویں دن یا 40ویں میں لوگوں کو بلانا، پورا دعوت کا انتظام کرنا، نئے نئے کپڑے پہن کر آنا، پرفیوم و خوشبو لگا کر آنا اور کھانے کا انتظام کرنا، لا لا کا کھانے پیش کرنا، اسی طرح اس کو کرنے کو ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والے کو برا بلا کہنا اور تان تشنی کا نشانہ بنانا، کہ تمام باتیں بے اصل ہے. شریعت میں ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور آپ کو خود کو بھی اندازہ ہے کہ جو لوگ سویم میں آتے ہیں وہ کس انداز سے آتے ہیں، 40ویں میں آتے ہیں کس انداز سے آتے ہیں. ایک غم کی صورت ہے، اور ٹھاٹ باٹ کر پورے جو ہے نا اچھے کپڑے پہن کر اور پرفیوم لگا کر اور ایک دعوت کی صورت بن جاتی ہے. اس کو ایصال ثواب پہنچانا مقصود ہے یا دعوت کرنا مقصود ہے یہاں پر؟ اور پھر اس کے اندر جو ورثہ کا مال کو جبرن لیا جاتا ہے، مثلا کوئی نابالغ بچہ ہے ورثہ کے اندر، یا کوئی ایسا وارث جو اس وقت موجود نہیں ہے، اس کے مال سے پیسے لے کر، تمام ورثہ کے مال سے پیسے لے کر ایک دعوت کی جا رہی ہے، 40واں کیا جا رہا ہے، 10واں کیا جا رہا ہے، اسی طرح سوئم کیا جا رہا ہے، تو بغیر اجازت اور جبرن کسی کا مال لے کر دعوت کرنا تو حرام ہے، بالکل جائز ہی نہیں ہے. اصال ثواب کرنا ہے تو اصال ثواب دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی دن کو مخصوص کرے بغیر، ہر شخص اپنے طور پہ اصال ثواب کر لے، کچھ پڑھ کر مرحوم کو بخش دے، وہ بہتر ہے. اور کسی کے مال کو جبرن لے کر دعوت کرنا اور اس لوگوں کو بلانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. صدق اللہ العظیم.